السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آزاد ججز نے اپنے سامنے ایک کیس لگایا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلقہ ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بینچ جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بینچ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں تھا، ان کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب تھے۔ اب بینچ میں جو آج تبدیلی کی گئی ہے، عرفان سعادت خان صاحب کی جگہ جسٹس عقیل عباسی صاحب کو اس بینچ میں ایڈ کیا گیا ہے۔ اب یہ کیوں ہوا ہے اس کی تفصیلات نہیں ہیں، اس کی تفصیلات کل صبح جب کورٹ شروع ہوگی تو شاید یہ پتہ چلے، خاص طور پہ جب یہ کیس ٹیک اپ ہوگا تو پتہ چلے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس عقیل عباسی صاحب جو ہیں جن کو شامل کیا گیا وہ ایک آزاد جج ہیں، وہ زبردست جج ہیں، شاندار جج ہیں، اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج ہیں، لیکن ٹیکنیکلی وہ اس کیس میں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ ہائی کورٹ میں انہوں نے وہ کیس سنا ہوا تھا جس کیس کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے جو سپریم کورٹ نے سننا ہے۔ جب کوئی جج ہائی کورٹ میں بیٹھ کے ایک فیصلہ ڈیسائیڈ کرے اور اگر وہ جج سپریم کورٹ آ جائے تو وہ اپنے ہی ڈیسائیڈ کیے گئے فیصلے کو سپریم کورٹ میں بیٹھ کر نہیں سن سکتا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ یہ کیونکہ ابھی اس کیس کے میرٹس پہ نہیں جا رہے، سمپل اس پوائنٹ کے اوپر عدالت دیکھے گی کہ جو عدالت سے آرٹیکل 191A کے تحت 26ویں آئینی ترمیم میں اختیارات چھینے گئے ہیں، کیا یہ نقطہ وہ سن سکتے ہیں یا یہ نقطہ بھی وہ نہیں سن سکتے؟ یہ کیا وجہ بنی؟ کیا عرفان سعادت خان صاحب خود الگ ہوئے؟ ان کو الگ کیا گیا؟ کیوں الگ کیا گیا؟ اس کے پیچھے کوئی گیم ہے، کوئی سازش ہے، یا افریدی صاحب نے کوئی واردات ڈالی ہے، یا منصور علی شاہ صاحب اور انہوں نے مل کے اور کوئی ایسی جنون وجہ تھی جس وجہ سے ان کو عقیل عباسی صاحب کو ایڈ کیا بینچ میں؟ یہ وہ ساری چیزیں جن پہ جو ہے وہ کل صبح ہی 9:30 بجے کے بعد جب یہ کیس ٹیک اپ ہوگا عدالت میں تو پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں دیکھ رہا تھا ابھی جب میں یہ ریکارڈنگ شروع کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ جیو پر شاہ زیب خانزادہ اس وقت بھی پھیپھڑوں کا زور لگا کے اور القادر کیس کے خلاف ماحول بنانے اور بیانیہ بنانے میں مصروف تھے۔ شاہ زیب خانزادہ نے عدت کیس میں بھی گھٹیا کردار ادا کیا۔ عدت کیس میں انہوں نے خاور مانیکا کا انٹرویو کیا جب وہ جبری طور پہ گمشدہ تھے۔ جبری گمشدگی کے دوران شاہ زیب خانزادہ نے ان کا انٹرویو کیا۔ توشہ خانہ کیس میں بھی وہ بیانیہ بناتے رہے، القادری کیس میں بھی وہ بیانیہ بناتے رہے، سائفر کیس میں بھی وہ بناتے رہے۔ جتنے بیانیے شاہ زیب خانزادہ نے عمران خان کے خلاف بنائے وہ سارے کے سارے بیانیے گٹر میں گئے ہیں۔ ہاں جیو کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا، اربوں روپے اشتہارات کی مد میں آئے ہوں گے، لیکن نہ تو عوام کے اندر جیو سمیت تمام چینلز مل کے بھی عمران خان کے خلاف بیانیہ بنا سکے ہیں، نہ یہ کوئی اور عمران خان کو نقصان پہنچا سکے ہیں، بلکہ عمران خان کو تو ان کے بیانیہ خلاف بنانے سے فائدہ ہی ہوا ہے۔ لوگوں کے نزدیک عمران خان کے حق پر ہونے کی اس سے بڑی گواہی کوئی نہیں تھی کہ اگر جیو عمران خان کے خلاف کھڑا ہے، میر شکیل الرحمان عمران خان کے خلاف کھڑا ہے، تو پھر ضرور عمران خان نے پاکستان کے حق میں کوئی چیز کی ہوگی، جس وجہ سے جیو جو ہے وہ مل کے کچھ قوتوں کے ساتھ مل کے اور عمران خان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو مطلب اب دیکھیں 23 تاریخ کو فیصلہ محفوظ ہو گیا، 18 تاریخ کو یعنی فیصلہ محفوظ ہوئے بھی کوئی 27 دن ہو گئے ہیں، اور فیصلہ محفوظ ہونے کے 27 دن بعد بھی یعنی جب پہلی بار وہ فیصلہ سنایا جانا تھا اس تاریخ کو گزرے ہوئے بھی 22 دن ہو گئے ہیں، لیکن آج کے دن تک شاہ زیب خانزادہ جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کے بیانیے گٹر میں جائیں گے، ان کے منہ پہ آ کے لگیں گے۔ ان بیانیوں سے عمران خان کو ایک ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ لوگوں کے اندر عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان پر یہ کیسز کیوں بنائے گئے ہیں، کون ہے بنوانے والا، مقصد کیا ہے بنوانے کا۔ سارے مقاصد ان کے ناکام ہوئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف یہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے کچھ بھی عمران خان کے خلاف نہیں کر سکے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کے دشمنوں کی، عمران خان کے مخالفین کی، عمران خان کے خلاف استعمال ہونے والوں کی، استعمال ہونے والے چابی والے کھلونوں کی، کٹ پتلیوں کی نفرت پاکستان کے لوگوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں جناب اس چیز کے اوپر کہ عمران خان صاحب کا 16 گھنٹے پہلے ایک بیان آیا ہے۔ یہ بیان ظاہر ہے آج دن میں انہوں نے جو جیل میں گفتگو کی تھی وہ ہے، لیکن جب عمران خان کے ٹویٹر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں دونوں سائڈوں کی، پی ٹی آئی اور حکومت کی، ان کی ملاقات ہے، اس سے پہلے یہ عمران خان صاحب کا اہم پیغام آیا ہے۔ اور عمران خان صاحب اس میں کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ میں پوری پارٹی کو ہدایت کرتا ہوں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے، اس کی تیاریاں آج سے شروع کی جائیں۔ جس شخص نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان اور الیکشن چھیننے کی کوشش کی وہ تاریخ قبرستان میں گم ہے۔ یہ گھٹیا کردار، غلیظ، خبیث، نیچ انسان، انتہائی مکروہ انسان قاضی کا ذکر ہو رہا ہے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور عمران خان نے آج میری اطلاع یہ ہے کہ پارٹی پر اظہار برہمی کیا ہے
کہ 13 जनवरी کا جو दिन था, जिस दिन उस घटिया मकरू नीच गलीज गंदे इंसान ने बल्ले का निशान पीटीआई से छीना था, उस दिन उस घटिया इंसान के खिलाफ, उस नीच इंसान के खिलाफ तुम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि उसने कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तुम लोगों ने 13 तारीख को कुछ नहीं किया, बहुत इज़हार बरहमी किया इमरान खान ने। इमरान खान बहुत नाराज़ हैं अपनी पार्टी की बाहर क़यादत से, जो इनका किरदार है चाबी वाले खिलौनों का, जो इनका मतलब एक घटिया किरदार है, जिस तरह से ये सौदेबाजी किए हुए हैं, बुज़दिल हैं, छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो इमरान खान बहुत इनसे नाराज़ हैं। मतलब किसी पॉइंट के ऊपर आज भी देखें, आज जो सुबह जो इस्तग़ासा की समाअत थी उसकी तफसील मजीद भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन कोई इनकी ना मरकज़ी क़यादत गई है, ना इनके MNAs गए हैं, ना इनके सेनेटर्स गए हैं। जो सबसे बड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ का केस है, 26 नवंबर का बेगुनाहों को जो मारा गया, जो गोलियां मारी गई, उस केस को परसू करने के लिए भी ये लोग नहीं गए। ये है इनकी हालत और इनकी हैसियत और इनकी औकात। तो इमरान खान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा की मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है। ये देखना पड़ेगा कि कल ख़त्म हो रही है या कुछ दिन बाद ख़त्म हो रही है। बहरहाल होनी जनवरी में ही है, जनवरी की कोई तारीख है। इमरान खान कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा की मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है। अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगना चाहिए तो वो सिकंदर उस्मान राजा है, उस पर लगना चाहिए, जिसने अवाम के मैंडेट को चोरी किया और काजी फाइज ईसा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारा मकसद पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, आइन और जमहूरियत की बहाली है। हम चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत बहाल हो और कानून की हुक्मरानी वापस आए। मुल्क में मुअत्तल बुनियादी इंसानी हकूक़ दोबारा बहाल हों। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होना काबिल मज़म्मत है। अगर हाउस यानी सेनेट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून का मुकम्मल जनाजा निकल चुका है। ये बात ठीक है, इमरान खान ठीक कह रहे हैं। अब मसला ये है ना कि ये जो गिलानी साहब हैं वो कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो हारे हुए हैं। गिलानी साहब खुद हारे हुए हैं, उनके बेटे हारे हुए हैं, सारी सीटें फॉर्म 47 की किसी और की दी हुई हैं। जब किसी और की दी हुई है तो फिर आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं होती, फिर आपने मुलाजमत करनी होती है, आपने नौकरी करनी होती है। जो मालिक कहता है आप कहते हैं मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। तो ये नौकरी कर रहे हैं सारे, नवाज शरीफ से लेके, गिलानी से लेके, जरदारी और बिलावल से लेके और नीचे तक जो इनके लोग हैं सारे नौकरी कर रहे हैं बेचारे। इनको नौकरी पे किसी ने रखा हुआ है। तो गिलानी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, पंजाब हुकूमत के मातहत सुपरिटेंडेंट जेल उसको जूते की नोक पे रखता है। क्यों? जाहिर है उसको कॉन्फिडेंस है, वो उसको पता है ना सुपरिटेंडेंट जेल को कि ये किसके पास जाएगी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, आलिया नीलम साहब के पास जाएगी, तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आलिया नीलम साहब के बाद याहिया अफरीदी साहब के पास चली जाएगी, ओहो कोई मसला ही नहीं है। तो याहिया अफरीदी साहब के पास जाए, आलिया नीलम साहब के पास जाए, कोई मामला आमिर फारूक साहब के पास जाए, कोई हुकूमत को, हुकूमती इदारों को कोई मसला ही नहीं है। इसीलिए वो हर आइन और कानून की चीज़ को जूते की नोक पे रखते हैं, जूते की नोक पे भी नहीं बल्कि जूते के नीचे मसल देते हैं, कहते हैं ये औकात है तुम्हारे ऑर्डर्स की, नहीं मानते, उन्हें पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।